اللہ پاک کا قرآن میں یہ عجیب پیغام ہے کہ اس آیت کو سننے کے بعد جو مومن ہے، ایمان والا انسان ہے، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اللہ پاک نے شاید فرمایا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا، اللہ کل شیء حسیبہ، ہر چیز کا حساب لے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے مجھے تبدیل کیا۔ اتنی بڑی آیت ہے یہ کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی کتنی احتیاط کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ وجہ اس کی بتا دی اللہ نے پہلے، یہ کیوں نہیں کرتا انسان؟ اس کو یقین نہیں ہے۔ ان میں بتایا، مفسرین کہتے ہیں ان میں ساری بات بتا دی کہ جس کو ان کو یقین نہیں اس بات کا کہ کوئی حساب ہوگا۔ ہم سنتے ہیں، علماء کرام سے باتیں سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے اس بات کا۔ یقین تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ بھائی بارش ہوگی، مجھے پکا یقین ہے، تو پھر میں کیسے جاؤں گا بارش میں؟ مختلف ہونا نکلنا میرا ہوگا نا، چھاتا بھی لوں گا، کپڑے ایسے پہنوں گا، احساس بھی ہوگا کہ بارش باہر ہو رہی ہے، مجھے ویسے جانا چاہیے۔ کہ بے احتیاطی اور احتیاط میں دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے آدمی کے۔ کہ روز قیامت میں اس حدیث کا مفہوم ایسا ہے، ایک شخص کو اس بے احتیاطی زندگی گزارنے پر جب پکڑے جائیں گے لوگ، پکڑے جانے ہم بچ تو نہیں نہ سکتے، وہ یہ دنیا کی عدالت تو نہیں ہے، سفارشیں چل جائیں گی، وکیل پکا کر لیں گے، بیرسٹر کر لیں گے، ضمانت لے لیں گے، چلو بھائی وہاں جیل میں تھوڑا وقت گزار کے پھر باہر آ جائیں گے۔ وہ تو اللہ کی عدالت ہوگی، اس میں تو کوئی حساب ہی نہیں، نہ کوئی وکیل لینا ہے، وہ تو اللہ کی عدالت میں انسان کھڑا ہوگا، فٹافٹ فیصلے زنجیروں جکڑتے فرشتے لے جائیں گے۔ سب کچھ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، روز ہے نا قرآن میں ہم پڑھتے ہیں چیزیں، علماء قرآن سے بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں روز، لیکن بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے شکوک میں ڈوبے ہو تم لوگ، شیطان نفس نے دبا دیے ہمارے دلوں کو، بس ہم بڑے فنے خاص سمجھتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، ہو یہ کر دو، وہ فلاں کر دو، یہ غصہ آ گیا تو بس کوئی جو نیچے آیا اس کو خوب دبایا، جو اونچا ہے اس سے دب گئے، کوئی حساب نہیں ہوا۔ تو اسی سلسلے میں ایک عذاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لوگ امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو ایک عجیب عذاب دیا جا رہا ہوگا جہنم کے اندر، قیامت کے اندر کیا عذاب دیا جا رہا ہوگا؟ عجیب نوعیت کا عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم میں ان کے منہ کے اندر دو زبانیں ہوں گی اور دونوں آنکھ کی زبانیں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ باہوش ہوگا آدمی، یہ نہیں سمجھتے مر گیا تو آدمی چلو مٹی چلا گیا، یہ اب کنسپٹ اسلام کا نہیں ہے، مٹی چھٹی کوئی نہیں ہوتا، بندہ وہیں ویسے بن جاتا ہے جیسے ابھی ہے، یاد رکھنا، مٹی چھٹی کوئی نہیں چلتا وہاں، تو بالکل وہی انسان ہوگا۔ ان کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ ان کے منہ کے اندر دو آنکھ کی زبان ڈال دی، اور وہ زبانیں ہوں کب تو ہوں گی؟ اللہ صاحب کیا حال ہوگا پھر میرا اور آپ کا؟ اگر یہ حال ہو جائے ہمارا، اللہ معاف فرمائے، تو مجھے بتاؤ کون بچائے گا بھائی؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کون لوگ ہوں گے؟ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس نے جاؤ وہ بڑا گناہ کیا ہوگا، جس نے جاؤ بس یہ کام نہیں کیا ہوگا، بس ہم تو نمازی ہیں جی، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو یہ ہیں، دھکر بات بہت کر لیتے ہیں نا۔ استھانوی رحمۃ اللہ کی مجھے بات یاد آتی ہے نا، کیا بہترین مقولہ ہے، ہم تو حکیم الامت تھے نا۔ عبادت جو ہے وہ عادت بن جاتی ہے، فرماتے ہیں اس پہ گھمنڈ مت کرنا، عبادت عادت بن جاتی ہے، یہ تو عادت بن جاتی ہے انسان کی۔ آج آپ نہیں اٹھیں گے، کل آپ کو اٹھانا شروع کریں گے، اٹھا کریں گے، جماعت والے آپ کو لے جائیں گے انشاءاللہ، ایک دو دفعہ بٹھائیں گے، سیر لگائیں گے، نماز کی عادت پڑ جائے گی آپ کو۔
تو کیا تھا اس کا گناہ کیا تھا؟ وہ نمازی بن گیا نا. یہ نہیں تھا. عبادت جو ہے عادت بن جاتی ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ عادت جو حقیقت میں کیا ہے، انسان کے اندر جو خواہش و غلائز ہے نا، وہ عادت نہیں بنتے، ان کے ساتھ ہر وقت انسان کو لڑنا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس میں کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا. اور یہ ایسا گناہ بتا رہے ہیں کہ جو گناہ تو کیا ہمارے لیے وہ کوالٹی ہے. استغفر اللہ. آج کے معاشرے میں میرے اور آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ کوالٹی ہے. اس کو سمجھاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ آدمی تو وہ ہے جناب، کیا بات ہے جی. اس کو یہ ہے نا، وہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی انسان نہیں یقین کرتا کہ اللہ حساب لیں گے، تو اس کو الٹا شیطان نے اس تعریف بنا دی ہمارے لیے. بلکہ ہم تعریفیں کرتے ہیں ایسے آدمی کی جس میں یہ گناہ موجود. کیا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہوگا وہ جو دو رخا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دو رخا، 2 faces. زبانیں کتنی آئیں گی؟ 2. منہ 2، کیونکہ زندگی اس نے کیا 2 رخ کے ساتھ زندگی گزاری تھی. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بدل دیں گے روز قیامت. اللہ معاف. اپنے ذکر کے بارے میں تعداد نہیں، کیونکہ اس کا مقصد، اس کا کام ڈفرنٹ ہے. ان عبادت سے ڈفرنٹ کام ہے ذکر کا. ذکر بطور علاج دیا اللہ پاک نے، بطور علاج دیا ہے، عبادت کے نہیں دیا. عبادت کے لیے تو بہت چیزیں دی ہیں. اس لیے آپ ذکر، ہم اس لیے ذکر نہ کریں ہم جائیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا. ثواب شواب چھوڑیں، وہ تو اللہ تعالیٰ جو چیز دے گا اس میں ریوارڈ دے گا ہی دے گا. کوئی کام اللہ کے حکم سے آپ کریں گے تو اس میں ریوارڈ ہے ہی ہے ہی. مقصد سمجھیں اللہ کے ذکر کا کیا ہے، کہ ہم منافق ہیں، مشرک ہیں، ہمارے اندر بہت عیب ہیں، اور کوئی چیز بھی اس کو صاف نہیں کر سکتی. الا بذکر اللہ. قرآن نے اعلان کیا، اللہ کوئی چیز تیرے اندر کو دھو نہیں سکے گی، کوئی عبادت نہیں دھوگی. نماز پڑھ رہا ہوگا منافق ہو کے کر رہا ہو، تلاوت پڑھ رہا ہے منافق ہو کے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے منافق ہو کے کر رہا ہے. واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جب تو ذکر کرے گا، اور ذکر یہ نہیں کہ 12 تسبیح 13 تسبیح 14 تسبیح 15 منٹ، اور نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ تو کتنا بڑا منافق ہے. جب تک تو خود اپنے آپ کے اندر تزکیہ نہ کر لے کہ میں اب صاف ہونا شروع ہو گیا ہوں، پاک ہونا شروع ہو گیا ہوں، اس وقت تک ذکر کرتا رہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا سبحان اللہ، تیری خوراک ذکر کی یہ ہے، کثرت ہے، لیکن الحمدللہ تیرا معمول یہ ہے کہ صبح اور شام اس کو کرتا رہے. صبح شام پہ اکتفا نہیں کرنا. یہ عبادت ہے. ہم جناب 10 تسبیح کر لیں خوشی کے 5 نہیں.